أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان فالحكمة تكسو دعوتنا والرحمة فيها عنوان ورسول الله يوجهنا صلہ رحمی کا حق یہ ہے کہ باپ، ماں، قریبی رشتہ دار اگرچہ وہ ایمان نہ لائے ہوں لیکن دنیا میں ان کے ساتھ پیار اور محبت کا تعلق باقی رکھیے، اور اگر وہ کفر پہ ہوں تو خدمت والا کام زیادہ کیجئے، اللہ کے ڈر کو اپنے دل میں سامنے رکھتے ہوئے پھر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، ان کے ساتھ دوستی، ان کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ برتاؤ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کو برقرار رکھیے۔ صلہ رحمی ہے کیا اور کیسے کی جائے، اس کی صورتیں کیا ہیں؟ آپ کسی مسلمان عزیز رشتہ دار قرابت دار صلہ رحمی کا حقدار اس کا پیٹ اگر کھانے سے بھر دو گے کیا اللہ آپ کو جنت نہ دے گا؟ اور یاد رکھو جب انسان کسی کی غیر موجودگی میں کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے فرشتہ کھڑا ہو کر اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں، آج کل ایس ٹی سی والوں کا اللہ بھلا کرے کال بڑی سستی ہوئی ہوئی، 65 حلالے کا 1 منٹ ہے نا پاکستان کا۔ صبح کو جب اٹھو نوکری پہ جانے لگو اپنی ماں کو فون کر کے دعا کی درخواست کر دیا کرو۔ روز 2 ریال خرچ کرنے سے کوئی فرق پڑے گا؟ فرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا مسکین اور بیوہ عورت پہ خرچ کرنے والا ایسے ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا۔ کسی مسلمان کو ضرورت کے وقت کپڑا پہنا دے اللہ اس کو جنت کے سبز لباس پہنائے گا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ گناہ معاف ہو سکتے ہیں، خطائیں معاف ہو سکتی ہیں، ظلم زیادتی معاف ہو سکتی ہے، جنت مل سکتی ہے اگر لا الہ الا اللہ پہ یقین ہے، اگر اللہ کی وحدانیت پہ یقین ہے، اگر رب کی توحید پہ یقین ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ دین اسلام مسلمان پر مسلمانوں کے حقوق کو بیان کرتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کو بیان کرتا ہے۔ اگر انسان کے قریبی رشتہ دار حالت کفر میں بھی ہوں، مسلمان نہ ہوں، کفار ہوں، تب بھی صلہ رحمی کا رشتہ برقرار رہتا ہے، سوائے ایک شرط کے کہ اگر نان مسلم رشتہ دار اللہ مالک کی بغاوت کا حکم دیں، آپ کو ایسا کام کرنے کا کہیں جس کو اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تب ان کی بات نہیں ماننی۔ لیکن
ان کے ساتھ معاملات، پیار و محبت کا تعلق، صلہ رحمی کا تعلق، ان کے حقوق وہ ادا کرنا مسلمان پہ لازم ہے۔ آئیے مالک کا فرمان سنتے ہیں، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اگر تیرے ماں باپ جو مسلمان نہیں ہوئے، حالت ایمان پہ نہیں ہیں، کفر پہ ہیں، وہ کوشش کریں کہ تو اللہ کا شریک بنائے۔ ماں کی خواہش ہے بیٹا کفر کر لے، باپ کی خواہش ہے بیٹا کفر کرے، ماں کی خواہش ہے بیٹا وہ کام کرے جو شریعت اسلامیہ میں منع ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، تو قرآن حکیم حکم دیتا ہے ایسی صورت میں ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ کوئی یہ نہ کہے کہ چونکہ ماں باپ نے کہا، چونکہ عزیزوں نے کہا تھا، چونکہ پیاروں نے کہا تھا۔ مسلمان کے دل میں سب سے بڑی محبت عرش والے اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ جہاں بھی کسی کی محبت اللہ کی محبت سے ٹکرائے تو مومن کا دل رب کی محبت میں بھرتا ہے اور وہ کائنات کی ہر محبت کو ٹھوکر مار دیتا ہے۔ مومنہ عورت کسی کافر ماں باپ کی بات نہیں مان سکتی، اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب رہے گی۔ ابو سفیان آتا ہے اپنی بیٹی کے گھر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ دوڑتی بھی کہتی بابا 1 منٹ ٹھہرو، 1 منٹ میرا انتظار کرو، اور اس بستر کو سمیٹ دیتی ہے۔ وہ حیران ہو کے پوچھتا ہے بیٹا میں اس بستر کے قابل نہیں تھا یا یہ بستر میرے قابل نہیں تھا؟ یہ باپ ہے اور یہ بیٹی، تو نے میرے بیٹھنے سے پہلے بستر لپیٹ دیا، میں اس بستر کے قابل نہیں تھا یا یہ بستر میرے قابل نہیں تھا؟ تو کہا ابو جان یہ بستر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، اور آپ ابھی تک کفر اور شرک پہ ہونے کی وجہ سے پلید ہو، نجس ہو، مشرک ناپاک ہوتا ہے، آپ کے لیے یہ لائق نہیں کہ آپ کو میں محمد کے مبارک بستر پہ بیٹھنے کی اجازت دے دوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سب سے بڑی محبت اللہ کی محبت ہے۔ کائنات میں کسی کی محبت، وہ ماں ہو، وہ باپ ہو، وہ بہن ہو، وہ بھائی ہو، وہ بیوی ہو، وہ عزیز ہو، وہ قریبی ہو، وہ رشتہ دار ہو، جہاں ٹکرائے گی اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے تو پھر کائنات کی ہر محبت ختم کر دی جائے گی، اور ڈنکا بجے گا تو عرش والے کے پیار کا بجے گا۔ ماں باپ بھی اگر یہ چاہیں کہ بیٹا وہ فعل کرے جو شریعت نے منع کیا ہے تو اللہ مالک حکم دیتا ہے فَلَا تُطِعْهُمَا، اب ان کی اطاعت نہیں کرنی، ان دونوں کی فرما برداری نہیں کرنی۔ ماں سمجھ کے، باپ سمجھ کے، ان کا حکم سمجھ کے کوئی ایسا فعل نہیں کرنا جو اسلام میں منع ہو، جو اسلام میں حرام ہو۔ لیکن اس کے بعد حکم کیا ہے؟ دنیا والوں کے لیے درس کیا ہے؟ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کے معاملات میں معروف طریقے سے اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے تعلق والوں کے ساتھ وقت پورا کرو۔ اگر ماں باپ کفر پہ ہیں، آپ نے ان کے اوپر خرچ کرنا ہے، آپ نے ان کی خدمت کرنی ہے، آپ نے ان کے کھانے کا، پینے کا، رہائش کا، ہر طرح کے معاملات کو سنبھالنا ہے۔ اگرچہ وہ کفر پہ بھی ہے لیکن آپ کا والد تو ہے، آپ کا باپ تو ہے۔ صلہ رحمی کا حق یہ ہے کہ باپ، ماں، قریبی رشتہ دار اگرچہ وہ ایمان نہ لائے ہوں لیکن دنیا میں ان کے ساتھ پیار اور محبت کا تعلق باقی رکھیے، اور اگر وہ کفر پہ ہو تو خدمت والا کام زیادہ کیجئے، ان کے اوپر خرچ والا معاملہ زیادہ کیجئے۔ کیوں؟ آپ کے اس اچھے سلوک کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو جائیں گے، آپ کے اس پیارے سلوک کو دیکھ کر وہ نان مسلم رشتہ دار آپ کے اچھے سلوک کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیں گے کہ یہ اسلام ہے، یہ مسلمان ہے، یہ ان کا دین ہے۔ تو خدمت بھی کیجئے، ان کے لیے دعا بھی کیجئے۔ اس جملے کو نہ بھولیے کہ کائنات میں، مخلوق میں کسی کا کوئی وہ عمل، کسی کا کوئی وہ حکم نہیں مانا جائے گا جو عرش والے مالک کے حکم سے ٹکراتا ہو۔ یہی درس ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ملتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5232 کو سنیے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس میری والدہ آئی ہیں جو ابھی تک حالت شرک میں ہیں،
جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی، مشرکہ ہیں، میرے لیے شریعت کیا حکم دیتی ہے، آپ کا کیا حکم ہے میرے لیے، میں اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں تو اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کر۔ اگر والدہ مشرک بھی ہے تو آپ پر لازم ہے کہ اپنی صلہ رحمی کا معاملہ جاری رکھیں، اس لیے اپنے خرچے کا ہاتھ نہیں روکنا کہ یہ تو شرک کرتی ہے، میں پیسے بھیجتا ہوں، میں ان کا خرچ اٹھاتا ہوں، یہ میری بات نہیں مانتی، یہ شرک کے مسئلے پر پختہ ہے، میرے والد شرک کے مسئلے پر پختہ ہے، میرا خرچ کرنا نہیں بنتا، میں اپنا ہاتھ روک لوں۔ وہ شرک کریں یا کفر کریں، آپ نے ان کا خرچہ، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کی رہائش، ان کی خدمت، یہ آپ پہ لازم ہے۔ اسلام آپ کو حکم دیتا ہے جب وہ آپ کو کہیں کہ آؤ تم بھی شرک کرو، آؤ تم بھی مندر میں چلو، آؤ تم بھی کنیسہ میں چلو، آؤ تم بھی درگاہ پہ چلو، تم بھی بابا کے قدموں میں سجدے کرو، تم بھی بزرگوں کی ڈھیری کا طواف کرو، تم بھی بزرگوں کے نام پہ نظر و نیاز دو، تو نان مسلم ماں ہو یا باپ اس وجہ سے اس کی بات نہیں مانی جائے گی، مشرک ماں ہو یا باپ کہ یہ ماں باپ ہیں ان کا بڑا حق ہے، نہیں، یہاں پہ ان کے حق ختم ہو رہے ہیں کیونکہ یہ خالق و مالک کے حکم کے خلاف بات کہہ رہے ہیں۔ صلہ رحمی کا یہ معنی بھی نہیں کہ انسان اپنے رشتہ داروں کی بے جا طرفداری کرتا رہے، میرے رشتہ دار ہیں، میرے عزیز ہیں، صلہ رحمی کرنی ہے، ان کے حق ادا کرنے ہیں، اب وہ غلط کہیں یا سچ کہیں میں نے ان کا دفاع کرنا ہے، ان کا ساتھ دینا ہے۔ وہ ہمارے پنجابی میں مشہور جملہ ہے، اسی تے جی یاری دے پجاری ہیں، دوستی کے پجاری ہیں، بھائی دوستوں کے ساتھ ہما یارہ جنت، ہما یارہ جی ہما یارہ جنت، ہما یارہ جہنم، یاروں کے ساتھ جنت میں، یاروں کے ساتھ جہنم میں۔ ہم کہتے نہیں ہما یارہ جنت، ہما یارہ بہشت، اگر دوست جنت میں جائیں گے تو ساتھ جائیں گے، اگر جہنم والی طرف جاتے ہیں تو جائیں، ہمیں ان کی ضرورت۔ ہما یارہ جنت، جنتی دوستوں کو ساتھ پکڑو، جنتی دوستوں سے دوستی لگاؤ۔ صلہ رحمی کا یہ معنی نہیں کہ آپ کا دوست، آپ کا عزیز، آپ کا رشتہ دار ایک غلط کام کر رہا ہے اور آپ کہیں جی چونکہ اسلام میں صلہ رحمی کا بڑا حکم دیا گیا ہے تو وہ تو ہمارا رشتہ دار ہے، وہ تو ہمارا عزیز ہے، وہ تو ہمارا قریبی ہے، وہ تو ہمارا پیارا ہے، ہم نے تو اس کا ساتھ دینا ہے، ہماری قوم کا مسئلہ، ہمارے قبیلے کا مسئلہ، ہماری برادری کا مسئلہ نہیں۔ اسلام یہاں پر بھی آپ کو درس دیتے ہوئے روکتا ہے کہ آپ نے حق والوں کی مدد کرنی ہے، بھلے وہ آپ کے اپنے ہوں یا وہ آپ کے غیر ہی کیوں نہ ہو۔ آئیے مالک کا فرمان سنتے ہیں، اسلام نے بڑا پیارا اصول دیا ہے، تعاونوا علی البر والتقوی، مدد جہاں بھی کی جائے گی وہ نیکی کی بنیاد پہ، وہ تقوی کی بنیاد پہ، صلہ رحمی، دوستی، تعلق جہاں بھی نبھایا جائے گا تو دیکھا یہ جائے گا کہ اس کا یہ مسئلہ یہ نیکی کا کام ہے یا برائی کا کام۔ یہ نہیں کہ آپ کے کزن نے چوری کی ہے تو آپ کے چونکہ میرا کزن ہے، چونکہ میرا ماموں کا بیٹا ہے، میں اس کے ساتھ ہوں، تھانے، کچہری، عدالت، ہر جگہ اس کی سپورٹ کروں گا، اس کے لیے جھوٹی گواہیاں بھی دینی پڑیں گی تو دوں گا، میرا دوست ہے بھائی، میرے بچپن کا ساتھی ہے۔ اسلام نے اس طرح ہر طرح کی قرابت داری کو کاٹتے ہوئے کہا تعاونوا علی البر والتقوی وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی کے مسئلے میں، تقوی کے مسئلے میں ساتھ دو، لیکن جہاں گناہ کا ماجرا ہو جائے تو اپنے قدموں کو روک لو۔ بھائی شراب پیتے ہوئے پکڑا گیا، شراب بیچتے ہوئے پکڑا گیا، جوا کرتے ہوئے پکڑا گیا، بدکاری کا اڈا چلاتے ہوئے پکڑا گیا، بدکاری کرتے ہوئے پکڑا گیا، آپ یہ کہو میں نے تو بھائی ہونے کی وجہ سے ساتھ دینا ہے، عزیز ہونے کی وجہ سے ساتھ دینا ہے۔ اگر نیکی کا معاملہ ہے تو ساتھ دیجئے، اور اگر نیکی کا ماجرا نہیں ہے تو صلہ رحمی کو بہانہ بنا کر مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ ناجائز کاموں میں اپنے رشتہ داروں، اپنے عزیزوں، اپنے قریبیوں کی مدد کرے کہ چونکہ میرے رشتہ دار ہیں، اگر وہ نیکی کا کام کر رہے ہیں تو آپ پہ لازم ہے ان کی مدد کرنا، اور اگر وہ گناہ کے راستے پہ چل رہے ہیں تو انسان کا راستہ ان سے الگ ہو جانا چاہیے۔ بڑا پیارا مسئلہ سمجھایا امام الانبیاء، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اور برے دوست کی بڑی پیاری مثال دی۔ فرمایا اچھے دوست کی مثال ایسے جیسے خوشبو والا، آپ خوشبو والے کے ساتھ بیٹھ جاؤ تو زیادہ کم از کم یہ تو ہوگا کہ خوشبو تو آئے گی، اگر وہ کنجوس نہیں، اگر کنجوس نہیں تو آپ کو دے دے گا، گفٹ دے دے گا، ہدیہ دے دے گا، اگر کنجوس ہوگا نہیں بھی کچھ دے گا تو اس کے پاس بیٹھنے سے خوشبو تو آئے گی، یہ اچھا دوست ہے۔ اور اگر برے دوست کو سمجھنا ہے تو بھٹی کو دیکھتے ہو کبھی؟ بھٹی کے پاس بیٹھ جاؤ، کیا نظر نکلے گا؟ انگارے آ کے آپ کے کپڑوں کو جلائیں گے، چنگاریاں اٹھیں گی،
کپڑے جلیں گے. اچھا اگر کہو جی وہ چنگاریوں سے بچے ہوئے ہیں, دھواں آئے گا, منہ تے کالا ہوئے گا نا. برے دوست کی یہ مثال ہے. آپ برے دوست کے ساتھ ہو, اگر وہ شراب بیچتے ہوئے پکڑا گیا تو پولیس آپ کو بھی پکڑے گی کہ کاروبار اکٹھا ہے, دوستی ہے. تو اس لیے اسلام نے اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے, اچھے لوگوں کا تعاون کرنے, اچھے لوگوں کے ساتھ چلنے, ان کی اچھائی کے کاموں میں ان کے دستہ بازو بننے کا حکم دیا, اور جہاں ماجرا برائی کا آیا فوراً ہی اس کو روکنے کا حکم دیا. اور جب زبان ہلانے کی اجازت دی تو وہاں پر بھی اسلام بڑا پیارا اصول بیان کرتا ہے. آئیے مالک کا فرمان سنیں. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. اے ایمان والو, انصاف پہ قائم رہو, انصاف پہ ڈٹے رہو, اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے رہو, چاہے وہ تمہارے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے ہی خلاف کیوں نہ ہو. بات حق کی کہو, بات سچی کہو. وہ بات تمہارے ماں باپ کے خلاف جاتی ہو, تمہارے عزیزوں کے خلاف جاتی ہو, تمہارے رشتہ داروں کے خلاف جاتی ہو, اگر گواہی دینی پڑ جائے تو وہ بات کہو, اللہ کے لیے گواہی دو, سچی گواہی دو, جھوٹ کا سہارا نہ لو. یہ نہ کہو جی اگر یہاں میں نے سچ بولا میرے اپنے پھنس جائیں گے, میرے اپنے مارے جائیں گے, میرے اپنے اندر ہو جائیں گے, تو چونکہ وہ میرے اپنے ہیں میں وہاں پر جھوٹ کا سہارا لوں, میں گواہی دیتے ہوئے جھوٹی گواہی دوں. تو قرآن حکیم اہل ایمان کو منع کر رہا ہے انصاف پہ قائم رہنا, انصاف کی بات کرنا. اور آج ہمارے معاشرے کے اندر جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں, اگر یہ اصول اہل ایمان اپنا لیں تو معاشرے کی برائیاں ختم ہو جائیں. کہ ہم سب سے پہلے اللہ کے بندے ہیں, ہم اللہ کے حکم کے تحت ہیں, ہم اللہ کا حکم ماننے پر ہمارے اوپر لازم کیا گیا ہے. اگر باپ اس کی زد میں آتا ہے, بھائی اس کی زد میں آتا ہے, عزیز اس کی زد میں آتا ہے, تو ہم سب سے پہلے ایک اللہ کی محبت کا حلف اٹھاتے ہیں, اس کے پیار کا دعویٰ کرتے ہیں, اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے اس کے کسی کے بھی خلاف آ جائے تو قرآن نے حکم دیا ہے انصاف پہ باقی رہنا, انصاف پہ ڈٹے رہنا. اور جب بات کرنا, جب گواہی دینا تو سچی گواہی دینا, بھلے وہ تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو, بھلے وہ تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو. ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بہما, امیر ہو یا مفلس اللہ بہرحال دونوں سے زیادہ حقدار ہے. سورۃ الانعام کے اندر مالک فرماتا ہے, آیت نمبر 152 ہے, وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا, جب بات کرو تو عدل کی بات کرو, انصاف کی بات کرو. جب بات کرنے کا موقع آئے تو عدل و انصاف کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑو. یہ نہیں کہ یہ پیارا ہے, یہ عزیز ہے, یہ قریبی ہے تو یہاں پر میں مسئلہ بدل دوں. وہ مشہور ہے, کسی مولوی صاحب سے پوچھا کہ مولوی صاحب فلاں گناہ ہو جائے تو اس کی کیا سزا ہے, اس کا کیا کفارہ ہے؟ کہ اس کا کفارہ یہ ہل سمجھتے ہو, کھیت میں جو چلایا جاتا ہے بیل کے پیچھے باندھ کے, کہ ہل کو سیدھا کھڑا کرو, روٹیاں پکا پکا کے اس کے سائیڈ پہ لگاتے جاؤ, اور اتنی روٹیاں پکاؤ کہ وہ ہل سارا اس روٹیوں میں چھپ جائے, پھر ساری روٹیاں اللہ نام پہ خرچ کر دو. کہا صحیح بات ہے, کہا یہی مسئلہ ہے. کہ جی بالکل یہ مسئلہ. مولوی صاحب آپ کا اپنا بیٹا اس گناہ میں شریک تھا. اچھا پہلے کیوں نہیں دسیا, پہلے نہیں بتایا. ہل کو لمبا ڈال لو اور روٹیاں پکا پکا کے ہل کے اوپر رکھتے جاؤ, جیڑی 8-10 روٹیاں نال ہل چھپ جے, او اللہ واسطے مان لو تو میرے پتر میرے گھر بھیج دیو. یہ نہیں کہ مسئلہ آپ کے خلاف آ رہا ہے تو آپ مسئلہ ہی بدل لیں, کسی اور کے خلاف آ رہا ہے تو رگڑا لگا دیں. قرآن کہتا ہے جب بات کرو عدل کی بات کرو, انصاف کی بات کرو. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا, جب بات کرو تو عدل و انصاف کے ترازو کو سیدھا رکھتے ہوئے, وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَا, اگرچہ وہ عدل و انصاف کی بات آپ کے قریبیوں کے خلاف ہی کیوں نہ جاتی ہو. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. جب بولو تو عدل و انصاف کو, فیصلے کو, خیال کو اپنے دل و دماغ میں روشن رکھو کہ ہم نے جو بات کرنی ہے وہ اللہ کے لیے کرنی ہے, انصاف کی کرنی ہے. کیوں؟ جو میں اور آپ اپنی زبان سے نکال رہے ہیں وہ لکھنے والا لکھ رہا ہے, نوٹ کرنے والا نوٹ کر رہا ہے, اور قیامت کے دن اس کا جواب دہ ہونا ہے. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. قیامت کا منظر بڑا شدید ہے, جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ.
بھائی بھائی سے بھاگے گا، باپ اولاد سے بھاگے گا، ماں بچوں سے بھاگے گی، بیوی خاوند سے بھاگے گی، ہر کسی کی خواہش ہوگی سارے پھنس جائیں، مر جائیں، پکڑے جائیں، ایک میں بچ جاؤں۔ آج تو آپ کہو گے کہ یہ جملہ میں کیسے کہہ دوں، یہ گواہی میں کیسے دے دوں، اپنوں کے خلاف دے دوں؟ ارے بھائی ایک دن آئے گا جس دن یہ اپنے تیرے اپنے نہیں رہیں گے، جس دن زبان کے اوپر مہر لگا دی جائے گی، الیوم نختم علی افواہہم، زبان بند ہو گئی، اب یہ ہاتھ بول رہے ہیں، اب یہ پاؤں بول رہے ہیں، اب یہ جسم بول رہا ہے، اب یہ ران بول رہی ہے، اب یہ آنکھیں بول رہی ہیں، اب یہ کان بول رہے ہیں۔ انسان حیران ہو کر کہے گا اپنے خلاف خود ہی گواہی دیتے ہو؟ یہ جسم انسان کو بول کر کہے گا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اس نے بلایا ہے جو جس کو چاہتا ہے بلا لیتا ہے، اس نے ہمیں قوت گویا دی ہے۔ آج تو آپ کو اپنے معاشرے کی عزت، اپنے قوم قبیلے کی عزت، اپنے پیاروں کی عزت وہ آپ کے لیے عار بن کے کھڑی ہے۔ اگر میں نے یہ سچی بات کہہ دی تو معاملہ تو سارا ہماری برادری میں الٹا ہو جائے گا، سب کہیں گے جان کے اپنے آپ مروا کے آیا ہے، تو میرا کیا بنے گا؟ ارے بھائی اس منظر کو یاد رکھو جب کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہوگا، جب تمہارے اعمال دائیں طرف نیکیوں کی صورت میں، بائیں طرف گناہوں کی صورت میں سامنے دہکتی ہوئی آگ، نہ باپ نہ بھائی نہ بہن نہ عزیز نہ بیوی نہ بچے، کوئی نہیں ہوگا۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر جھوٹی گواہی دے کر آپ نے کوئی مال ہتھیا لیا، اگر جھوٹ بول کے اپنے کسی کزن کو بچا لیا، اگر جھوٹ بول کے اپنے پیاروں کو بچا لیا، تو کل قیامت کے دن جب اس کا جواب دیا جائے گا تو کیا جواب بنے گا؟ انسان کہہ کے بھول جاتا ہے اور خالق و مالک کے ہاں وہ لکھا جاتا ہے، احصاہ اللہ ونسوہ۔ انسان بھول جاتا ہے میں نے کیا کہا، لیکن وہ چیز بھولی نہیں جاتی۔ احصاہ اللہ، اللہ کے ہاں تو لکھی گئی، نوٹ ہو گئی، اس کا جواب دیا جانا ہے۔ تو جب بھی بات کرو عدل و انصاف کی بات کرو، اللہ نے جو عہد و پیمان ہمارے ذمہ لگائے ہیں اس کے مطابق بات کرو۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ یہ اصول بیان کرنے کے بعد اسلام نے صلہ رحمی کے نام پر اپنے رشتہ داروں کی بے جا حمایت کے راستے کو بند کر دیا کہ صلہ رحمی ہے، جی بالکل صلہ رحمی ہے، اب رشتہ دار ہیں، اب دوست ہیں، پڑوسی ہیں۔ اگر ہم نے بتا دیا کہ جناب انہوں نے تار کے اوپر ڈائریکٹ کنڈی ڈالی ہوئی ہے تو وہ آبڈا والے آئیں گے اس کے خلاف پرچہ کر جائیں گے، تو یہ تو ہمارا دوست ہے، پھر بعد میں ہماری بدنامی ہوگی۔ لیکن دنیا کے اندر بدنامیاں چھوٹی بدنامیاں ہیں، اگر حشر میں کائنات کے سامنے سارے معاملات کھل گئے تو اس بدنامی سے کون بچائے گا؟ اللہ کے ڈر کو اپنے دل میں سامنے رکھتے ہوئے پھر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، ان کے ساتھ دوستی، ان کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ برتاؤ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کو برقرار رکھیے۔ صلہ رحمی ہے کیا اور کیسے کی جائے، اس کی صورتیں کیا ہیں؟ صلہ رحمی کا مفہوم بہت وسیع ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں داخل ہیں۔ اس کا ایک راستہ اپنے غریب رشتہ داروں پہ مال خرچ کرنا۔ آپ دیکھتے ہیں آپ کا کزن ہے، آپ کا عزیز ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، وہ غریب ہے، اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، تو آپ پہ سب سے بڑھ کر آپ کے ان غریب رشتہ داروں کا حق بنتا ہے کہ اپنے مال میں سے، اپنے پیسے میں سے ان کی ضروریات پوری کی جائے۔ اور یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے دن انسان اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ قیامت کو سایہ ہوگا؟ سایہ نہیں ہوگا نا، سوائے عرش کے سائے کے، میرے مولا و مالک کے سائے کے کوئی سایہ۔ اللہ، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں مولا، تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ دے کے سوال کرتے ہیں، ہم سب کو حشر میں اپنا سایہ نصیب فرمانا۔ پیارے حبیب علیہ السلام فرما رہے انسان اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ وہ صدقہ دنیا میں کریں گے تو سایہ ملے گا۔ ہمارے ہاں بد عادت یہ بن گئی ہے، رشتہ داروں کو پریشان کر کے خوشی محسوس کی جاتی ہے، ان کو تنگ کر کے، ان کو جھوٹی خبریں سنا کے۔ اب دیکھتے ہیں نہیں یہ یکم اپریل پہ کیا کچھ ڈرامے ہوتے ہیں اپریل فول کے نام سے، اور ان کو چھیڑنا، ان کو تنگ کرنا، ان کو پریشان کرنا، ان کو جھوٹی خبریں۔ بیٹا صحیح سلامت ہے، تیرا پتر مر گیا ہے، ان کے گھر میں حال دال پڑی ہوئی ہے، بیٹا مر گیا، اور یہ ٹھٹھے مار رہے گا۔ وہ سواد آیا نا، کتنا مزہ آیا؟ یہ مزہ نہیں آیا، یہ آپ کے گناہ لکھے جا رہے ہیں۔ ایک استاد، ایک عالم اپنے شاگرد کے ساتھ مسجد سے نکلتا ہے، مسجد کے دروازے پہ ایک
غریب آدمی کی ٹوٹی پھوٹی سی جوتیاں دیکھتا ہے تو شاگرد چھوٹا بچہ ہے، اس کے ذہن میں شرارت آتی ہے کہ تو استاد جی جوتی چھپا نہ دوں اس کی، دیکھتا ہوں یہ فقیر بندہ مسجد میں بیٹھا ہے، یہ کیا کرتا ہے، یہ کس طرح اپنی جوتی تلاش کرتا ہے، کتنا مزہ آئے گا یہ ڈھونڈتا پھرے گا، بعد میں دے دیں گے، ہم تو تھوڑی دیر کے لیے مذاق ہی کر رہے ہیں نا۔ ہائے پیارے بھائی، آپ نے کسی کی کوئی چیز چھپائی، اس کو تکلیف میں ڈالا، اس تکلیف کی حالت میں اگر اس کے منہ سے بددعا نکل گئی اور وہ قبول ہوگی، آپ کا کیا بنے گا؟ استاد نے اپنے شاگرد کی تربیت کرنے کے لیے کہا نہیں بیٹا، اس سے ایک اور اچھا کام کرتے ہیں، ہمیں پتہ لگ گیا اس جوتی سے کہ اس کے پہننے والا انتہائی غریب ہے، ٹوٹی پھوٹی جوتی ہے، تو تھوڑے سے پیسے اس جوتی میں ڈال دو، تھوڑے سے پیسے اس جوتی میں ڈال دو، اور دیکھتے ہیں کہ جب یہ باہر نکلے گا اور اپنی جوتی میں پیسے دیکھے گا تو اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ وہ فقیر نماز پڑھ کے ذکر اذکار کر کے دعائیں کر کے باہر نکلا، جوتی میں پاؤں ڈالا تو کوئی چیز اسے ٹکرائی پاؤں سے، تو اس نے فوراً ہاتھ ڈال کے دیکھا تو اس میں بھی پیسے تھے اور اس میں بھی پیسے تھے، بے اختیار اس کی نگاہیں آسمان کی طرف بلندی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اللہ تو کتنا رحمان الرحیم ہے، تو نے اپنے کسی بندے کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ میری بیوی تکلیف سے بستر پہ تڑپ رہی ہے، میرے گھر میں تو کھانے کی روٹی نہیں، اس کا علاج کہاں سے کرواؤں، مجھے اتنی رقم مل گئی کہ اب میں اپنی بیوی کی دوائی لا سکتا ہوں، وہ رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، وہ چند تھوڑے سے پیسے رکھنے والوں کو دعائیں دے رہا ہے اور جا رہا ہے، اور استاد اپنے شاگرد کو درس دے رہا، بیٹا کسی کو غم میں ڈال کے مزے نہ لو، بلکہ کسی کے غم کو ٹال کے مزے لو کہ وہ ایسی دعائیں دے گا، ان کی دعاؤں کو سن کر اللہ تمہیں وہ کچھ عطا کرے گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کتنی پیاری بات اپنی امت کو سکھائی، اللہ تمہیں رزق دیتا ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے، تمہارے غریبوں کی وجہ سے، غریبوں اور کمزوروں کا وہ فعل امام الانبیاء علیہ السلام بیان فرما رہے، ان کی نمازوں کی وجہ سے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے۔ آپ کسی غریب کا مسئلہ حل کر دیں، کسی غریب کا پیٹ بھر دیں، وہ آپ کے لیے اپنے دل سے دعائیں دے، اللہ کی قسم ان دعاؤں سے اللہ آپ کو وہ کچھ عطا کرے گا جس کا آپ دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ہے وہ تعلیم امام الانبیاء علیہ السلام کی۔ آئیے قرآن حکیم کا فرمان سنتے ہیں، قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، آپ کہہ دیجئے فائدے کی جو چیز تم خرچ کرو وہ تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے ہے۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اس مال میں سے ماں پہ خرچ کیجئے، اس مال میں سے باپ پہ خرچ کیجئے، اس مال میں سے رشتہ داروں پہ خرچ کیجئے، ان کا حق ادا کیجئے، اس کا تمہیں اللہ قیامت کے دن اجر دے گا، تمہارے میزان کے اندر وہ کچھ ہوگا۔ سیدہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک عورت کا قصہ پیارے حبیب کو سناتی ہے جس کو آپ نے 2 کھجوریں دی تھی اور اس نے وہ بانٹ کر اپنی بچیوں میں تقسیم کر دی تھی، آدھی اس کو دے دی، آدھی اس کو دے دی، ایک اپنے منہ کی طرف اٹھائی، ان بچیوں نے جلدی سے کھا کے اپنی والدہ کا چہرہ دیکھا، ماں نے اپنے منہ سے وہ کھجور روک لی اور پھر ان کو آدھی آدھی کر کے ان 2 بیٹیوں کو دے دی۔ سیدہ کائنات بڑی حیران ہوئی، پیارے حبیب کو جب یہ قصہ سنایا آپ نے فرمایا اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس پہ جنت واجب کر دی۔ پیارے بھائی، یہ 2 کھجوریں اپنی بیٹیوں کو کھلا کر جنت میں چلی گئی، تو کیا بیٹی اپنے ماں باپ کے منہ میں لقمے ڈال کے جنت میں نہیں جا سکتے؟ کیا انسان اپنے غریب رشتہ داروں کا پیٹ بھر کے جنت نہیں کما سکتا؟ جنت تو اتنی آسان ہے۔ پیارے حبیب علیہ السلام ایک فاحشہ بدکارہ عورت کا ذکر کرتے ہیں جو ایک کتے کے بچے کو پیاس سے تڑپتا ہوا دیکھتی ہے، اپنے دوپٹے سے جوتی باندھ کے کنویں سے پانی نکال کے اسے پلا دیتی ہے، اللہ اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر کے جنت دے دیتا ہے۔ ارے وہ تو کتے کا بچہ ہے، اس فاحشہ کے زندگی کے گناہ معاف ہو گئے، اس کا پیٹ بھرنے سے آپ کسی مسلمان عزیز رشتہ دار قرابت دار صلہ رحمی کا حقدار اس کا پیٹ اگر کھانے سے بھر دو گے کیا اللہ آپ کو جنت نہ دے گا؟ اللہ نے مال دیا ہے تو اپنے مال میں سے اپنے ماں باپ پہ خرچ کیجئے، اگرچہ ماں باپ غنی کیوں نہ ہو، اگرچہ ان کو حاجت نہ ہو، پھر بھی ان پہ خرچ کیجئے، ان کو حاجت نہیں، وہ امیر ہے، وہ غنی ہے، لیکن آپ کا خرچ کرنا آپ کو جنت میں لے کر جائے گا۔ وقت کے امام ہیں 2 بھائی، ایک ساری رات تہجد پڑھتا ہے اور ایک ساری رات اپنی ماں کی ٹانگیں دباتا رہتا ہے، صبح کو دونوں اٹھ کر
اپنے شاگردوں کو پڑھانے کے لیے آتے ہیں تو ٹانگیں دبانے والا شاگردوں سے کہتا ہے میرا یہ بھائی ساری رات رکوع اور سجود میں رہا ہے اور میں ساری رات ماں کے قدموں میں بیٹھا رہا ہوں، اس کی ٹانگیں دباتا رہا ہوں، اللہ کی قسم اگر یہ مجھ سے سودا کرے اور مجھے کہے یہ ساری رات کی نمازیں، یہ رکوع، یہ سجدے، یہ قیام، یہ تلاوت تو لے لے، ماں کی ٹانگیں دبانوں کا ثواب مجھے دے دے، رب کی قسم میں یہ سودا نہیں کروں گا۔ اگر وہ غنی بھی ہے تو قرآن پھر بھی حکم دے رہا ہے ما انفقتم من خیر، تم جو بھی فائدے کی چیز کو خرچ کرو وہ والدین کے لیے اس کے حقدار رشتہ دار ہیں۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 177 میں وضاحت فرمائی کہ مال و دولت کی محبت اور ذاتی ضروریات کے باوجود صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے قرابت داروں پہ خرچ کرنا اصل نیکی ہے۔ انسان خود محتاج ہے، انسان کو خود ضرورت ہے مال کی، لیکن وہ دیکھتا ہے میرے قریبی رشتہ دار، میرا چچا، میری پھوپھی، میری خالہ کو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ماں کا قائم مقام کہا ہے۔ جس طرح خالہ ماں کی قائم مقام ہے، چچا اور تایا باپ کا قائم مقام ہے۔ ارے صحابہ کی تو کیفیت یہ تھی، صحابی آ کے سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ فوت ہو گیا، جہان چھوڑ گیا، کیا اس کے مرنے کے بعد بھی میں اس کے ساتھ کوئی صلہ رحمی کر سکتا ہوں؟ کہا صحابہ کے ایمان کی یہ کیفیت، وہ باپ کے مرنے کے بعد، ماں کے مرنے کے بعد بھی صلہ رحمی کے دروازے تلاش کرتے ہیں، اور کہا وہ بدنصیب جس کی ماں بھی زندہ ہے، جس کا باپ بھی زندہ ہے، نہ وہ اپنے باپ پہ خرچ کرنے کے لیے تیار، نہ اپنی ماں پہ خرچ کرنے کے لیے تیار، نہ اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار۔ یہاں تو صحابہ کی کیفیت مرنے کے بعد آپ نے فرمایا ہاں اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ بھلائی کر، اپنی ماں کی سہیلیوں کے ساتھ بھلائی کر، ان کے عزیزوں کے ساتھ بھلائی کر، ان کے عہد و پیمان کو پورا کر، مرنے کے بعد بھی تجھے صلہ رحمی کا ثواب ملتا رہے گا۔ مالک کا فرمان سنیے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، اصل نیکی اس کی ہے جس نے مال کی محبت کے باوجود قرابت داروں کو دیا، خود محتاج ہے، خود حاجت مند ہے، خود ضرورت مند ہے مال کا، لیکن اس لیے کہ یہ مال خرچ کرنے سے اللہ راضی ہو جائے گا، مجھے اللہ کا پیار ملے گا، مجھے اللہ کی محبت ملے گی، قیامت کے دن یہ میرے میزان میں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے مالک کی رحمت کا کیا کہنا، مولا کے فضل کا کیا ذکر کرنا۔ ایک شخص قیامت کے دن آئے گا، اس کے نامہ اعمال میں کھجوروں کا ڈھیر ہوگا، اور وہ سوال کرے گا اتنی کھجور تو میں نے خرچ نہیں کی، جواب ملے گا ایک آدھی کھجور تو نے اللہ کے نام پہ خرچ کی تھی۔ نیت کیا تھی؟ نیت یہ نہیں تھی کہ لوگوں میں چرچے ہو، نیت یہ نہیں تھی کہ لوگوں میں تیری بلے بلے اور واہ واہ ہو، نیت یہ تھی کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ہم عرش کے سائے کا ذکر کر رہے تھے، پیارے حبیب محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خوش نصیبوں کا ذکر کیا جو عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں ایک ایسا شخص بھی ہوگا جو اپنے دائیں ہاتھ سے اللہ کے نام پہ خرچ کرے گا، اس کے بائیں کو بھی خبر نہ ہوگی۔ خفیہ خرچ، چھپا ہوا خرچ، اور یاد کیجئے خفیہ نیکی میں جتنا چھپاؤ ہو، خفیہ ہو، اتنا ہی اجر و ثواب زیادہ ہوا کرتا ہے۔ ہمارے ہاں تو مادی دور کے اندر ایسی مصیبت کھڑی ہو چکی ہے کہ ہم 5 ریال بھی خرچ کرنے سے پہلے انتظار کرتے ہیں کیمرہ آن ہو، میری تصویریں چھپے اخبار میں لگے تو پھر میں دوں۔ جب تک کیمرہ آن نہ ہو تو یہ فائدہ جی میں نے کنواں کھدوا دیا، تصویر میری لگی نہیں، نام میرا آیا نہیں، پٹی میری چلی نہیں۔ پنکھا مسجد میں بھی دیتے ہیں 150 روپے کا پنکھا، تو اس کے پروں پہ لکھا جاتا ہے برائے ایصال ثواب حاجی فلاں صاحب۔ پانی کا کولر بھی لگاتے ہیں غریبوں کے لیے، اس کے اوپر بھی بڑا سارا نام، میرا نام، میرا چرچا تو ہو۔ اور یہاں پیارے حبیب فرما رہے دائیں ہاتھ کو نے دیا، بائیں کو خبر نہیں کہ دائیں نے کیا خرچ کیا۔ یہ ہے وہ نیکی، یہ ہے وہ چھپا کے اللہ کے نام پہ دینا۔ چھپا کے کوئی نیکی کر لو، اللہ کو وہ بڑی پیاری ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے قافلہ چل رہا، رات کا آخری پہر آیا، پڑاؤ ڈالا، قافلے والے لیٹ گئے، خیمے لگ گئے، سونے کی تیاری ہو گئی،
ان میں ایک اللہ کا بندہ ہے، وہ بھی لیٹ جاتا ہے، سونے کی ایکٹنگ کرتا ہے، اور جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ سارے قافلے والے گہری نیند میں چلے گئے، وہ اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، اپنے رب کو منانے کے لیے مصلی پہ سوار ہوتا ہے۔ مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اس حرکت کو دیکھ کر مولا اپنے عرش پہ مسکرا دیتا ہے۔ وہ بھی لیٹا کہ کسی کو پتہ نہ لگے۔ یہ ہے وہ اخلاص، یہ ہے وہ اللہ کے نام پہ خرچ کرنے میں، خفیہ خرچ، چھپا کے خرچ۔ آپ کو پتا ہے آپ کی پھوپھی، آپ کا چچا، آپ کا عزیز، آپ کا قریبی، آپ کا قرابتدار وہ غریب ہے، عید کا موقع آ رہا ہے، کسی کو بتائے بغیر جہاں اپنے گھر میں 100-200 ریال بھیج رہے ہو، ان عزیزوں کے گھر میں بھی دے دو، اور ان کی عزت نفس متاثر نہ کرو جتوا کر کے میں نے خرچ نہیں کیا، خفیہ طریقے سے دو۔ آپ کا یہ خرچ کرنا قیامت کے دن آپ کے میزان کے اندر ہوگا۔ صلہ رحمی کا ایک اور طریقہ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے، آپ نے فرمایا بلو ارحامکم ولو بالسلام، اپنی رشتہ داری کو تازہ رکھو، اپنے رشتوں کو تازہ دم رکھو، بھلے صرف سلام علیکم کہنے سے ہی تازہ کر لو۔ آپ کو جی مول صاحب نے سارے پیسوں کی بات کی ہے، خرچے کی بات کی ہے، تو ماڑے بندے کتوں خرچ کریے، اپنی روٹی پوری نہیں ہوندی۔ پیارے حبیب نے دوسرا راستہ بتایا صلہ رحمی کا، صرف اپنے رشتہ دار کو سلام کہہ دو، اس کو خط لکھ دو۔ ارے آج کے دور میں سلام کہنا اوکھا ہے جی، موبائل ہر کسی کے پاس ہے نا، واٹس ایپ ہر کسی کے پاس ہے، اپنے رشتہ دار کو واٹس ایپ کے ذریعے سلام بھیج دو، ایک اچھا جملہ ریکارڈ کر کے بھیج دو، ای میل کے ذریعے کچھ لکھ کے بھیج دو، ویڈیو کلپ کے ذریعے کچھ لکھ کے بھیج دو، کہہ کر بھیج دو، سنا کر بھیج دو۔ اپنے رشتوں کو تازہ رکھو، بھلے السلام علیکم کے ذریعے ہی رکھو۔ یہ صلہ رحمی ہے۔ مال نہیں ہے، کچھ نہیں ہے آپ کے پلے میں، تو بھائیوں کو میسج کرنا، ان کا حال پوچھنا، ان کو دعائیں دینا۔ اور یاد رکھو جب انسان کسی کی غیر موجودگی میں کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے فرشتہ کھڑا ہو کر اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ آپ کو پتا ہے آپ کا فلاں عزیز بیمار ہے، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، رات کو سونے سے پہلے وتر پڑھا، بیٹھ کے دعا کے لیے اپنے اللہ سے مناجات شروع کر دیا، اللہ میرا فلاں عزیز بیمار ہے، اللہ اس کو شفا دے دے۔ آپ نے اس کے لیے دعا کی، اس کی غیر موجودگی میں، اللہ کی طرف سے فرشتہ مقرر ہو جائے گا، جو آپ اس کے لیے مانگتے جاؤ گے وہ اللہ کا فرشتہ آپ کے لیے بھی۔ اچھا فرشتہ کو کون بھیجتا ہے؟ فرشتہ کس کے حکم سے دعائیں کرتا ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ آپ کی قبول ہو یا نہ ہو، فرشتے کی تو رد نہیں ہوگی، آپ کی قبول ہونے کی گارنٹی تو نہیں ہے نا، لیکن فرشتے کی تو رد، وہ تو اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے ہی دعا کر رہا ہے۔ کتنا کامیاب نسخہ ہے۔ اپنے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے تم اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگ جاؤ، اللہ تمہاری مدد میں لگ جائے گا۔ یہ وہ پیارا دین، یہ وہ پیارا اسلام، یہ وہ پیاری معاشرت کے طریقے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا اللہ اکبر کسی مسلمان بھائی کے مسئلے میں اس کے ساتھ چل کر جانا مجھے اپنی مسجد میں 1 مہینے اعتکاف کرنے سے زیادہ پیارا ہے۔ یہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسلمان بھائی کے کسی مسئلے میں چل کر جانے کا ذکر کیا، مسئلہ حل کرنے کی گارنٹی نہیں دی کہ آپ چل کے جاؤ اور اس کا مسئلہ حل ہو جائے، اس کا حل ہو یا نہ ہو، آپ نے کوشش کی، آپ چل کر گئے، آپ نے 2 جملے بولے، آپ نے چند الفاظ کہہ دیے، آپ کی اجر و ثواب کا کیا کہنا۔ مسجد نبوی میں 1 مہینے کے اعتکاف سے زیادہ اجر کسی مسلمان بھائی کی کوئی مشکل حل کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی رحمت بھری اس شریعت پہ قربان جائیں کہ اگر آپ خط کے ذریعے، سلام کے ذریعے، میل ملاقات کے ذریعے، ٹیلی فون کی ایک کال کے ذریعے اپنے رشتوں کو تازہ رکھتے ہیں تو صلہ رحمی سے ملتا کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں؟ سب سے بڑا فائدہ صلہ رحمی کا، جب ہم صلہ رحمی کرتے ہیں تو کس کے حکم سے کر رہے ہیں؟ تو یہ اللہ کی حکموں کی بجا آوری ہے۔ سب سے بڑا فائدہ ہم نے مولا کا حکم پورا کر دیا، اللہ کے احکامات کی بجا آوری ہو گئی صلہ رحمی کرنے سے۔ اور پھر رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کا اجر و ثواب کتنا زیادہ ہے۔ ترمذی میں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ کا فرمان ہے، الصدقۃ علی المسکین صدقہ، مسکین پہ خرچ کرنا تو صدقہ ثواب کا کام ہے ہی ہے، کسی مسکین پہ خرچ کر دو آپ کو اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ زیادہ
جتنی آپ کی استطاعت ہے، آپ کہیں پر جا رہے، آپ کے سامنے کوئی غریب آدمی سڑک صاف کر رہا، آپ کو پتا ہے یہ بلدیہ کے لوگ بیچارے 300-400 ریال ان کی تنخواہ ہوتی، آپ نے ریال نکال کے دے دیا، آپ نے 2 ریال نکال کے دے دیے، اس کے دل سے پتہ نہیں کون سی دعا نکل آئے، آپ کے کون سے مسئلے حل ہو جائیں۔ مسکین پہ خرچ کرنا باعث اجر و ثواب ہے، لیکن آگے سنیے، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ، لیکن اگر یہی مال اپنے کسی غریب رشتہ دار پہ خرچ کرو گے تو اللہ آپ کو 2 ثواب دے گا، صدقے کا اجر بھی ملے گا، صلہ رحمی کا اجر بھی ملے گا۔ آپ نے 1 ریال ایک غریب پہ، ایک یتیم پہ، ایک فقیر پہ، ایک باہر کے عام آدمی پہ خرچ کیا تو آپ کو صرف صدقے کا اجر ملا، لیکن یہی ریال آپ کے کزن پہ خرچ ہوا، آپ کے پھوپھی زاد پہ خرچ ہوا، آپ کی خالہ پہ خرچ ہوا، آپ کے قریبی رشتہ داروں پہ خرچ ہوا، تو یہاں آپ کو 1 ریال کا 2 بدلے مل رہے ہیں، 2 پرافٹ مل رہے ہیں، صدقہ بھی ہو گیا اور صلہ رحمی کا ثواب بھی مل گیا۔ اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ عمر کے اندر درازی ہوتی ہے، رزق کے اندر برکت ہوتی ہے۔ صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب ان یبسط لہ فی رزقہ، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر فراخی ہو، چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ جی ہاتھ کھڑا کرو جو چاہتے ہیں، سارے چاہتے ہیں، ساڑھی تنخواہ 1000 تو 2000 ہو جوے۔ کتنا پیارا طریقہ رزق میں اضافے کا، رزق میں برکت کا، رزق میں فراخی کا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے رزق کے اندر فراخی ہو، اس کے رزق کے اندر برکت ہو، کشادگی ہو، عمر میں اضافہ ہو، تو وہ کیا کرے؟ جی ساری عمر چاچے نو فون نہ کرے، وہ کیا کرے؟ اے جی ظالموں نے کیا نام رکھ دیا جی، یہ شریکے دا رشتہ ہے، شریکے دا پارٹنرشپ کا رشتہ ہے۔ ہم تھوڑی سی ترقی کر لیں، ماموں کے بیٹوں کو بڑا غصہ آتا ہے، کیوں؟ ساڑے شریک نہیں، شریک نے ساڑے ہو، وہ شریکہ کو برداشت ہوتا ہے کہ ساڑا مکان بن گیا، ساڑے کو گڈی آ گئی۔ یہ شیطان نے جملے سکھائے ہیں، یہ شریکے کا رشتہ نہیں، یہ محبت کے رشتے ہیں، یہ ماموں کا رشتہ۔ ارے ماں کا نام 2 دفعہ لو تو 1 ماموں بنتا ہے، ماموں، 1 ماں نہیں، 2 دفعہ ماں کو پکارو گے تو 1 ماموں بنے گا۔ یہ پیار کے رشتے ہیں، یہ محبت کے رشتے ہیں۔ جو چاہتا ہے رزق میں فراخی ہو، رزق میں کثرت ہو، عمر میں برکت ہو، اضافہ ہو، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ اپنے قرابت دار، رشتہ دار، صلہ رحمی کے حقدار، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کے ساتھ پیار کا سلوک کرے، ان کے ساتھ محبت کا سلوک کرے، مال کی توفیق ہے تو مال خرچ کرے، دعا ان کے لیے مانگے، ان کو سلام کہے، خطوط لکھے، رابطہ رکھے، کبھی چھٹی جائے تو اپنے سارے عزیزوں کے گھروں میں ہو کر آئے، یہ سلسلہ جاری رکھے، اللہ رزق میں بھی برکت دے دے گا، عمر میں بھی برکت دے دے گا۔ اور اس کے علاوہ صلہ رحمی سے جو ہمارے معاشرے کے پیدا شدہ مسائل ہیں وہ بھی حل ہوتے ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ آج اکثریت کلمہ پڑھنے والوں کی وہ مغرب کے اندھے معاشرے کی طرف دیکھ کے رالیں ٹپکتی ہیں، ہم کی کسی طرح ہم بھی انہی کی طرح کے جانور بن جائیں تاں ہی سواد آئے گا۔ چند دن پہلے کچھ نوجوانوں کے سر دیکھنے کو ملے، اللہ کی قسم یہ ہنسنے ہنسانے کی باتیں نہیں، رونے رلانے کی باتیں ہیں۔ مسلمان مسجد کے اندر مجھے نوجوان ملے، ان کا سر دیکھا تو انہوں نے پورے سر کی یہاں سے کٹنگ کروائی ہوئی اور صرف اتنے حصے پہ بال چھوڑے ہوئے۔ کسی نے پیالہ کٹنگ آتی ہے، سر پہ پیالہ رکھ دو اور پیچھے سے پوری ٹینڈ کرا دو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کیا ہے؟ یہ کفار کی اندھی تقلید نہیں ہے؟ ارے تمہارے پیارے نبی نے تمہیں بالوں کے لیے کوئی ہدایت نہیں دی؟ کیا دین اسلام صرف نماز روزے کا نام ہے؟ باقی ہم اپنی پوری زندگی میں آزاد ہیں۔ مغرب کے اندھے معاشرے کے پیچھے جو مغرب زدہ انسان دوڑ رہے ہیں، ان کا بس نہیں چلتا کس طرح اسلام کی چادر کو پھاڑ کے پھینک دیں اور آزاد ہو کے بالکل ننگ دھڑنگ ہو کر جانوروں کی زندگی اختیار کر لیں، جیسے مغرب کے لوگ جانور بن چکے ہیں۔ کسی بچے کی کٹنگ کسی طرح کی ہے، کسی کا لباس کسی طرح کا ہے، اور اپنے عمل سے اسلام سے بیزاری کا درس دے رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں مغرب کے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ بوڑھے ہوں تو ان کا ٹھکانہ کون سا ہوتا ہے جی؟ جی اولڈ ہاؤس میں جا کر پھینک آتے ہیں۔ یہ وہاں کا معاشرہ ہے۔
اولڈ ہاؤس میں پھینکنے کے بعد پھر انہیں ماں باپ یاد جب آتے ہیں تو سال میں ایک دن مدر ڈے، سال میں ایک دن، تمہارے اور ہمارے درمیان یہی فرق کافی ہے، تم سال میں ایک دن مدر ڈے مناتے ہو، ہم روزانہ مدر ڈے مناتے ہیں۔ مسلمان اپنی ماں کی خدمت کے ذریعے وہ کچھ پا سکتا ہے۔ ایک امام کی والدہ فوت ہوگی، بارہا میں نے یہ قصہ سنایا، بہت روئے، بہت روئے۔ شاگردوں نے کہا سانو صبر دی تلقین کرن والے ہو، اپنی ماں مری تو آج آنسو ہی نہیں چپ ہو رہے، رک رہے آپ کے، ہمیں تو صبر 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 کی باتیں کرتے تھے۔ کہا میرے بچوں، میں ماں کے مرنے پہ نہیں رو رہا، ماں کے زندہ ہونے کی وجہ سے جنت کی طرف ایک دروازہ میرے لیے کھلا تھا، ماں مری تو مری، وہ جنت کا دروازہ بھی بند ہو گیا، میں اس بدنصیبی پہ رو رہا۔ ارے ظالموں، وہ تو سال میں ایک دن مدر ڈے منا کر یا ایک دن والدین کا دن منا کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے ماں نے جو اپنے پیٹ میں پالا، ماں نے ولادت کی تکلیف اٹھائی، ماں نے رضاعت کی تکلیف اٹھائی، ماں نے بچپن میں پالا، وہ سارا حق ہم نے ادا کر دیا صرف ایک دن مدر ڈے منانے کی وجہ سے۔ اسلام درس دیتا ہے تجھے جو کچھ ماں کی خدمت سے ملے گا یہ یمن سے چلا ہے، پیارے نبی کے ساتھ ہے، اور کہہ رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دست و بازو بننے کے لیے یمن سے آیا ہوں، جہاد کرنا چاہتا ہوں، مار کے مارنا چاہتا ہوں۔ آپ ایک ہی سوال کرتے ہیں، یمن میں تیرے بوڑھے ماں باپ تو نہیں ہیں؟ کہا ہاں ہے۔ کس حال میں چھوڑ کر آیا ہے؟ کہا ان کو روتے ہوئے چھوڑ کر آیا ہوں، وہ رو رہے تھے میرے جانے پہ، بوڑھی ماں رو رہی تھی میرے جانے پہ، بوڑھا باپ رو رہا تھا میرے جانے پہ۔ کہا واپس لوٹ جا، جیسے ان کو رلایا ہے ویسے ان کو ہنسا، جیسے ان کو رلا کر آیا جا کر ان کو مسکرا، ان کو ہنسا، اور ان کے قدموں میں رہ کر جہاد کر۔ یہ مغرب زدہ معاشرہ معاشرتی مسائل کا بھی بہت بڑا طوفان لے کر آیا ہے، اور اس طوفان کے پیچھے راز کیا ہے؟ ہم نے شریعت اسلامیہ کو چھوڑ دیا۔ صلہ رحمی وہ عظیم خزانہ ہے جس سے معاشرتی مسائل بھی حل ہوتے ہیں۔ اسلام بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں پھینکنے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اسلام آواز لگاتا ہے بد نصیب ہے وہ آدمی، محروم ہے وہ آدمی، ناک اس کا خاک آلود ہو جائے جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو، بوڑھے ماں باپ کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائے۔ ماں باپ بڑھاپے میں آپ کے پاس ہیں، دونوں ہیں یا ایک ہے، وہ بندہ بڑھاپے میں ان کو پا کر ان کی خدمت کی وجہ سے اللہ کی جنت میں نہ جا سکے تو بدنصیب آدمی ہے۔ اور مغربی معاشرے کے اندر ماں بھی اولڈ ہاؤس میں، باپ بھی اولڈ ہاؤس میں، سال میں ایک بار گئے۔ اب یہ مغرب کا ماجرا نہیں رہا، ہمارے مسلمان ملکوں کے اندر نہیں بن گئے، عیدی سینٹر نہیں بنے ہوئے، بوڑھی ماں ہوتی ہے عیدی سینٹر میں پھینک آتے ہیں، بوڑھا باپ ہوتا ہے عیدی سینٹر میں پھینک آتے ہیں۔ بیویوں کی زبانیں اتنی دراز ہو چکی ہیں کہ وہ ماں کو اپنے گھر کی خادمہ سمجھتی ہے۔ ایک بہو نے اپنی ساس سے کہا امی آج ہماری پارٹی ہے، ہم پارٹی پہ جا رہے ہیں تو رات کو لیٹ آئیں گے، آپ یوں کرنا اپنا کھانا رات کا خود ہی تیار کر لینا۔ ماں نے کہا بیٹا میں تو بہت بوڑھی ہوں، میرے سے کھانا تیار نہیں ہوگا۔ بدنصیب بیٹے نے کہا ماں کوئی بات نہیں، یہ تھوڑے فاصلے پہ ایک بابا جی کا مزار ہے، وہاں چلی جانا، آج لنگر کا دن ہے، وہاں سے لے آنا، پکانے کی تکلیف بھی نہ کرنا۔ یہ کہہ کر گاڑی میں بیٹھ کے بیوی کو لے کے نکلا تو چھوٹا بچہ بھی ساتھ تھا، وہ بچہ جس کا ذہن سفید کاغذ کی طرح نکھرا ہوا ہوتا ہے، جو چاہے لکھ دو پتھر پہ لکیر بن جائے گی، بچپن کا لکھا ہوا۔ وہ راستے میں اپنے باپ سے لاڈ کرتے ہوئے کہتا ابو میں بھی اپنا گھر کسی مزار کے قریب ہی خریدوں گا۔ ماں باپ دونوں پریشان، بیٹا مزار کے قریب گھر کیوں خریدو گے، پاگل ہو گئے ہو، یہ تو ہمارا ماڈل ٹاؤن اے بلاک میں گھر ہے، اس کو بیچ کے مزار کے قریب جاؤ گے؟ کہا ہاں بابا میں بھی مزار کے قریب گھر لوں گا۔ کہا بیٹا وہ کیوں؟ کہا جب پھر میں نے پکنک میں جانا ہوگا، آؤٹنگ پہ جانا ہوگا اپنی بیگم کے ساتھ، تو پھر آپ کو بھی نا روٹی پکانے کی تکلیف نہیں ہوگی، آپ بھی وہیں لنگر سے جا کے کھایا کرنا۔
اس ہاتھ کر لو اور اس ہاتھ بھر لو. یہ معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے اس کا حل بھی صلہ رحمی کے اندر رکھا ہوا ہے. ماں کے ساتھ نیکی کرو, باپ کے ساتھ نیکی کرو. وہ جو جن کی ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں, جب آپ کی ہڈیاں کمزور تھی وہ آپ پہ خرچ کیا کرتے تھے. آج آپ کی ہڈیوں میں قوت ہے, جن کی قوی تھی وہ ضعیف ہو گئی ہے. تو یاد رکھو ان کے ہاتھ ہمیشہ آپ کے لیے دعاؤں کے لیے اٹھے, بد دعا کے لیے نہ اٹھے. اور ہلاک ہو گیا جس کی ماں نے, جس کے باپ نے اپنی اولاد کے لیے ناجائز بد دعا کر دی, ہلاک ہو گیا. اللہ کی قسم دل کی بات کہوں آپ کو, جن کے ماں باپ زندہ ہیں, آج کل ایس ٹی سی والوں کا اللہ بھلا کرے کال بڑی سستی ہوئی ہوئی, 65 حلالے کا 1 منٹ ہے نا پاکستان کا. صبح کو جب اٹھو نوکری پہ جانے لگو, اپنی ماں کو فون کر کے دعا کی درخواست کر دیا کرو. روز 2 ریال خرچ کرنے سے کوئی فرق پڑے گا؟ فرق 2 ریال کی تو پیپسی پی جاتے ہوں گے, کئی ریال کا شورما کھا جاتے ہوں گے. 2 ریال صبح صبح خرچ کر کے اپنی ماں کا حال پوچھ کے اپنے دن کا آغاز کیا کرو. سارے دن آپ پہ اللہ کی طرف سے وہ سکون اور اطمینان نصیب ہوگا جو شاید اس کے علاوہ ماں کے منہ کی نکلی ہوئی دعا وہ بڑا عظیم خزانہ ہے. صلہ رحمی سے محروم یہ افراد جو ان معاشروں کا ایک بہت بڑا مسئلہ بنے ہیں, اس کا حل بھی صلہ رحمی کے اندر ہے کہ مسلمان اپنی ماں کے ساتھ, اپنے باپ کے ساتھ, اپنے عزیزوں کے ساتھ. اس معاشرے میں ایک اور بڑی مصیبت ہے, عورت بیوہ ہو جائے تو اس کے لیے بھی ایک دارالامان بنا دیا جاتا ہے. اور اسلام بیوہ ہونے والی کے لیے کیا حکم دیتا ہے, اس کے عزیزوں پر کیا فرض کرتا ہے کہ بیوہ کا جلدی سے جلدی نکاح کر دیا جائے, اور جب تک وہ نکاح نہ ہو اس کا خرچ اس کے رشتہ داروں پہ ڈالا جائے, اس کے رشتہ دار اس کا خرچ اٹھائیں. اس بیوہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, مسکین اور بیوہ عورت پہ خرچ کرنے والا ایسے ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہوتا ہے. یہ بیوہ پہ خرچ کرنے والا گھر میں بیٹھا ہے, نہ میدان میں نکلا, نہ گولی لگی, نہ تیر لگا, نہ چاقو لگا, نہ چھری, نہ ڈر کے سامنے سے فائر آئے گا, مارٹر کا گولا آئے گا اور اڑا کے لے جائے گا, نہیں, گھر میں بیٹھا ہے. ایک بیوہ کی کفالت کر رہا ہے. کسی کی بھابھی, کسی کی چچی, کسی کی مامی, کسی کی خالہ, کسی کی عزیزہ بیوہ ہو گئی, اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے, آپ اس کا خرچ اٹھائیے, اس کا راشن اس کے گھر میں پہنچائیے. آپ کو اللہ وہ ثواب دے گا جو تیر و تلوار کو سجا کر میدان میں نکلنے والے مجاہد کو دیتا ہے. صحیح بخاری میں سیدنا سہل بن سعد سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں ہوں گا. اور آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی کو قریب کیا, اس کے درمیان یوں فاصلہ رہنے دیا. یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں کس کے ساتھ ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے مولا, تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے مولا, تو ہمیں جنت الفردوس میں محمد کا پڑوس عطا فرما صلی اللہ علیہ وسلم. سوچئے اللہ کے لیے, اپنے دل کے اندر اس تمنا کو جگائیے, کتنا خوش نصیب ہوگا وہ انسان جس کے پڑوسی محمد کریم بن جائے صلی اللہ علیہ وسلم. اور کتنا آسان حل ہے نبی کا پڑوس لینا. آپ کے رشتہ داروں میں کوئی بچہ یتیم نہیں ہوا, آپ کے قریبیوں میں کوئی یتیم نہیں ہے. اگر کوئی یتیم ہے تو آگے بڑھ کر خاندان اس کو بھی, آپ میں سے کوئی اس کا خرچہ نہیں اٹھائے گا. اس یتیم کا خرچہ آج کے بعد میرے ذمہ, اس کا کھانا, اس کا کپڑا, اس کی تعلیم کا خرچ وہ سارا میرے ذمہ ہوگا. اور اس کو اٹھائیے کسی دینی مدرسے کے حوالے کر دیجئے جہاں سے وہ یتیم آپ کا عزیز, آپ کا رشتہ دار قرآن کا قاری بن کے نکلے, دین کا عالم بن کے نکلے. آپ نے 8 سال 7 سال 6 سال اس کی کفالت کی, وہ عالم بنا, وہ قاری قرآن بنا, وہ مسجد کا امام بنا, وہ منبر و محراب کا وارث بنا. اللہ کی قسم وہ ساری زندگی جتنی تبلیغ کرے گا, آپ نے اس یتیم کا خرچ اٹھایا تھا, ایک تو نبی کا پڑوس بھی مل گیا اور اس کی تبلیغ کا سارا ثواب بھی آپ کے اکاؤنٹ میں. اور یتیم کی کفالت 300 ریال, 300 ریال مشکل ہے نکالنا اپنی جیب سے, 400 ریال, 300 ریال, 250 ریال اس کی ضروریات کے مطابق اس کی کفالت کیجئے. اور صحیح بخاری کی اس روایت کے مطابق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس لیجئے. یہ ہے اسلام, یہ ہے صلہ رحمی. یہ اور جب آپ اپنے عزیزوں پہ اس طرح خرچ کرو گے, کسی
بیوہ کی کفالت کر لی، کسی مسکین کی کفالت کر لی، کسی یتیم کی کفالت کر لی۔ نتیجتاً ذہن میں یہ پوائنٹ رکھیے، اگر وہ بے دین ہیں، اگر وہ اسلام سے دور ہیں، تو ذہن میں یہ امید رکھیے جب میں ان پہ مال یوں خرچ کروں گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ اسلام کی بات سننے کے لیے ان کا دل نرم ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھا نہیں، یہ عیسائی تنظیمیں جو غریب مسلمان علاقے ہیں وہاں پہ کثرت سے لوگوں کو عیسائی بناتی ہیں۔ طریقہ واردات کیا ہے ان کا؟ طریقہ واردات یہ ہے کہ پہلے ان کا پیٹ بھرتی ہے، وہاں ہاسپٹل بناتی ہیں، وہاں سکول بناتی ہیں، وہاں یتیم خانے بناتی ہیں، ان کا خرچہ اٹھاتی ہیں۔ جب انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے اس کے بعد پھر ان کو وہ اپنا مذہب سکھاتی ہیں، اپنا دین سکھاتی ہیں، اپنے دین کی تبلیغ کرتی ہیں۔ انسان پہلے ہی نرم دل ہو چکا ہوتا ہے، کھانا ان کے گھر سے مل رہا ہے، دوائی ان کے گھر سے مل رہی ہے، ان کے بچے ان کے گھروں میں جا کے پڑھ رہے ہیں، ان کے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں۔ اب وہ تھوڑا سا دھکا لگاتی ہیں، اللہ استقامت دے تو دے، کوئی بچتا ہے، وگرنہ وہ اس کفر کے راستے پہ بہہ پڑتا ہے۔ آپ اسی ذریعے کو اسلام پھیلانے کا ذریعہ بنائیں، دین پھیلانے کا ذریعہ بنائیں، اپنے قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کریں، ان کے بچوں کا خرچہ اٹھائیں، جو یتیم ہو گئے، جو عورتیں بیوہ ہو گئی، جو مسکین ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اسلام کے پھیلاؤ کا بھی ذریعہ بنے گا اور جنت میں جانے کا بھی ذریعہ بنے گا۔ یہ جتنے اخراجات ہیں یہ سب فی سبیل اللہ ہے، یہ سب اللہ کے راستے کا خرچ ہے۔ ان سب کا اجر و ثواب انشاءاللہ قیامت کے دن ملنے والا ہے، اور اللہ کی رحمتوں پہ قربان جائیں۔ اس فی سبیل اللہ خرچ کی اللہ نے کتنی پیاری مثال دی ہے۔ آئیے کلام الہی کو سنتے ہیں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال کیسی ہے؟ ان کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے ایک دانہ زمین پہ بویا، انبتت 7 سنابل، ایک دانہ زمین میں بویا، اس ایک دانے سے گندم کا پودا بنا، اس پہ 7 سنبل، 7 بالیاں نکل آئی۔ اس نے ایک دانہ بویا تھا، یہ 7 نکل آئی، ہر بالی کے اندر 100 دانے، تو 7 بالیوں میں کتنے ہو گئے؟ 700 دانے۔ ایک دانہ بویا، اللہ نے اس کو 700 دانے بنا دیے۔ اسی طرح اللہ کے نام پہ، اپنے عزیزوں پہ، اپنے قریبیوں پہ، اپنے رشتہ داروں پہ آپ نے 1 ریال خرچ کیا تو یاد رکھیے اللہ بڑا رحمان الرحیم ہے، یہ 1 ریال دینے میں ہے اور لینے میں یہ 700 ریال اللہ کے ہاں قیامت کے دن ملنے والے ہیں۔ فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی کے اندر 100 دانے۔ آگے بھی سنیے، یہاں پہ بریک نہیں لگی، 700 دانے پہ بس نہیں ہوا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے گا اس سے بھی اور بڑھا دے گا۔ اللہ جس کے لیے چاہے گا، ایک دانے کا 700 تو کنفرم ہو گیا، 1 ریال کے 700 تو کنفرم ہو گئے۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ جس کے لیے چاہے گا اور بڑھا دے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ بڑا کشادگی والا اور علم والا ہے۔ یہ ہے وہ فی سبیل اللہ کے اخراجات جو اپنے غریبوں پہ، اپنے کمزوروں پہ کیے جائے تو اس کا بدلہ دنیا کے اندر بھی رزق میں اضافہ ہوگا، عمر میں برکت ہوگی، اور قیامت کے دن ایک کے بدلے میں 700 ملیں گے۔ صحیح بخاری و مسلم میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسکین اور بیوہ عورت کی مدد کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے۔ ابو داؤد و ترمذی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ذرا غور سے اس حدیث کو سنیے اور اپنی استطاعت کے مطابق اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ آپ نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کو ضرورت کے وقت کپڑا پہنا دے، کسی مسلمان کو ضرورت کے وقت کپڑا پہنا دے، اللہ اس کو جنت کے سبز لباس پہنائے گا۔ آپ سوٹ پہننے کے عادی ہیں، 1000 روپے کا سوٹ، آپ کو پتا ہے کہ آپ کا کزن یتیم ہے، چچا فوت ہو گیا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، بھائی 500 کے 2 سوٹ لے لو، تھوڑی سی ہلکی کوالٹی کا پہن لو، ایک خود بنا لو، ایک اس کو بنا دو۔ آپ نے کسی مسلمان کو مصیبت پہ، ضرورت پہ، وقت پہ اس کو لباس پہنا دیا، نتیجہ یہ نکلے گا جنت کے سبز لباس آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آئیے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مزید سنتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو کسی مسلمان بھوکے کو کھانا کھلا دے، اللہ اس کو جنت کے پھل کھلائے گا۔ جو کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلا دے، اس کے لیے جنت میں پھل تیار ہو گئے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک نوجوان چل کر آتا ہے اور درخواست پیش کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باغ میرے بھائی ابو طہدہ کے باغ کے ساتھ ہے، میں اپنے باغ میں دیوار کرنا چاہتا ہوں،
اپنے بھائی کے ساتھ میرا باغ ہے، میں دیوار کرنا چاہتا ہوں، اس میں یہ ایک کھجور رکاوٹ ہے، میرے اس بھائی سے کہو یا تو یہ بیچ دے یا مجھے ہدیہ دے دے، تحفہ دے دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کھجور اس کو دے دے، وہ نہ مانا۔ آپ نے پھر کہا یہ کھجور اس کو دے دے، وہ نہ مانا۔ آپ نے کہا یہ کھجور اس کو دے دے، میں تجھے جنت کی ایک کھجور کی گارنٹی دیتا ہوں۔ وہ پھر بھی نہ مانا، وہ اٹھ کے چلا گیا۔ سیدنا ابو دحداء قریب بیٹھے ہوئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سودا صرف اس ایک آدمی کے ساتھ تھا یا جو بھی یہ کھجور لے کے دے دے اسی کے ساتھ؟ فرمایا جو بھی لے کے دے دے۔ اس کے پیچھے دوڑتے ہیں، اسے روکتے ہیں، کہتے ہیں بھائی اس کھجور کا سودا کر مجھ سے، کیا مانگتا ہے؟ منہ بولی قیمت دوں گا، کیا تو راضی ہے؟ مدینے میں ابو دحداء کا باغ مشہور ہے جس میں 600 کھجوروں کے درخت ہیں، جس میں پانی کے چشمے ہیں، وہ سارا باغ تو لے لے، یہ ایک کھجور مجھے دے دے۔ وہ حیران ہو گیا، اتنی بڑی آفر، ایک کھجور کے بدلے 600 درخت، پورا باغ۔ کہا میں راضی ہوں، میں راضی ہوں۔ دوڑتے بھی آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کھجور خرید آیا ہوں، یہ کھجور مجھ سے لیجئے، جنت کی کھجوریں مجھے دیجئے۔ پیارے حبیب علیہ السلام یہ سنتے ہیں تو بارہا فرماتے ہیں ابو دحداء، اللہ نے مجھے دکھایا ہے جنت کے اندر اتنے کھجوروں کے درخت ہیں جو پھلوں سے لدے ہوئے ہیں اور سارے ابو دحداء کے ہیں۔ توڑتے ہوئے اپنے گھر کو جاتے ہیں، باغ کے دروازے پہ ٹہرتے ہیں، اپنی زوجہ محترمہ کو آواز لگاتے ہیں، ام دحداء باہر آؤ۔ زوجہ پریشان کہ یہ تو گھر کا مالک ہے، یہ اپنے گھر میں داخل نہیں ہو رہا۔ پوچھتی ہے آپ اندر نہیں آ رہے؟ کہا نہیں، یہ باغ ہمارا نہیں رہا، یہ باغ ہمارا نہیں، باغ میں نے بیچ دیا، اب تم باہر آ جاؤ۔ سیدہ پوچھتی ہے، زوجہ محترمہ پوچھتی ہے، باغ بیچ دیا؟ سودے میں کیا لیا؟ باغ دے کر ملا کیا ہے؟ کس چیز پہ سودا کیا؟ کہ ام دحداء مبارک ہو، یہ باغ بیچ کر میں نے اللہ سے اس کی جنت خریدی ہے۔ عظیم آدمیوں کی بیوییں بھی عظیم ہوا کرتی ہیں، اللہ کے ولیوں کی بیوییں بھی اللہ کی پیاری ہوا کرتی ہیں۔ فوراً آواز لگاتی ہے، مبارک ہو ابو دحداء، مبارک ہو، اللہ کی قسم تو نے بڑا پیارا سودا کیا ہے۔ اپنے بچوں کو لیتی ہے، باغ سے نکلتی ہے، بچوں کی اگر جیب میں کھجوریں ہیں وہ باغ میں پھینک دیتی ہے، ہاتھوں میں ہے تو وہ باغ میں پھینک دیتی ہے۔ ایک بچہ معصوم باغ کی گری ہوئی ایک کھجور کو اٹھا کر منہ میں ڈالتا ہے، ام دحداء اس کے منہ میں انگلی ڈال کے وہ کھجور نکال کے کہتی ہے، بیٹا یہ کھجور میرے اللہ کی کھجوریں ہیں، ہم اس کے بدلے جنت کی کھجوریں کھائیں گے۔ یہ ہے وہ نیکی۔ آپ نے فرمایا کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلاؤ، اللہ تمہیں جنت کے پھل کھلائے گا۔ اور اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان پیاسے کو پانی پلا دے تو اللہ اس کو جنت میں ایسی شراب پلائے گا جس میں مہر لگی ہوئی۔ یہ صلہ رحمی کے دروازے، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے دروازے، یہ اللہ کی طرف سے وہ انعامات ہیں اہل ایمان کے لیے۔ لیکن بنیاد کو نہیں بھولنا، بنیاد یہ ہے، یہ صلہ رحمی فائدہ دے گی، یہ اللہ کے راستے میں خرچ فائدہ دے گا اگر توحید درست ہوئی، اگر عقیدہ درست ہوا، اگر اتباع محمدی والا مسئلہ سیدھا ہوا، اگر یہ سر خالق و مالک کے سامنے کسی اور کے لیے نہ جھکا، اگر یہ زندگی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو نمونہ بنا کر نہ چلی تو یہ سارے فائدے ہی فائدے اہل ایمان کے لیے ہیں۔ لیکن اگر دامن میں شرک رہا، غیر اللہ کی پوجا رہی، قبروں پر سجدے رہے، ڈھیریوں کا طواف رہا، یا علی مدد، یا حسین مدد، یا فاطمہ مدد کے نعرے رہے، پھر اللہ کی قسم کائنات میں کوئی ایسی نیکی نہیں جس کی وجہ سے شرک معاف ہو جائے، اور کائنات میں کوئی ایسا گناہ نہیں جو مواحد کو ہمیشہ کی جہنم میں کھینچ کے لے جائے۔ گناہوں کی وجہ سے اگر مواحد جہنم میں چلے بھی گئے، گناہوں کی وجہ سے اگر مواحدوں پر پکڑ آ بھی گئی،
اللہ کی جہنم میں ڈال دیے بھی گئے تو ترمذی میں روایت ہے پیارے حبیب محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دن آئے گا مواحدوں کو اللہ کی رحمت جا پہنچے گی، ان کو جہنم سے نکال کر پھر اللہ کی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ گناہ معاف ہو سکتے ہیں، خطائیں معاف ہو سکتی ہیں، ظلم زیادتی معاف ہو سکتی ہے، جنت مل سکتی ہے اگر لا الہ الا اللہ پہ یقین ہے، اگر اللہ کی وحدانیت پہ یقین ہے، اگر رب کی توحید پہ یقین ہے، اگر محمد کی سنت کے ساتھ چپک گئے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک نہ ایک دن جنت ٹھکانہ بننے والا ہے۔ اگر توحید درست نہیں، اگر اللہ کے ساتھ محبت کا ماجرا درست نہیں، جہاں سبز جھنڈا دیکھا وہیں گر گئے، جہاں کالا جھنڈا دیکھا وہیں گر گئے، جہاں بزرگوں کی ڈھیری دیکھی وہیں پہ گر گئے، جہاں حدیث آئی، حدیث تو ٹھیک ہے پر بزرگوں نے یوں فرمایا ہے، حدیث تو ٹھیک ہے پر ہمارے مذہب کے خلاف ہے، حدیث تو ٹھیک ہے لیکن پیر صاحب نے کہا یہ حدیث بابیوں کی حدیث ہے، ہم نے نہیں ماننی۔ اگر پیارے نبی کی حدیث کو چھوڑا غیروں کی وجہ سے، نبی کی بات کو ٹھوکر ماری غیر نبی کی وجہ سے، شرک کیا، اللہ کی وحدانیت کو بھلا دیا، پھر کوئی نیکی بھی جنت میں لے جا، اپنے عقیدے کو درست کیجئے، اتباع رسالت کے مسئلے کو درست کیجئے، پھر جنت میں جانے کے لیے ان سارے مسائل کو یاد کیجئے، غریبوں کی مدد، بیواؤں کی مدد، مدرسوں کی مدد، یتیم خانوں کی مدد، مسلمانوں کی مدد، رشتہ داروں کی مدد، مسجدوں کا بنانا، مسجدوں میں خرچ کرنا، یہ فی سبیل اللہ کے راستے ہیں جو انسان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں اپنے فضل سے دین ایمان پہ، دین اسلام پہ، توحید پہ زندہ رکھے، توحید پہ موت دے۔ اے اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے مولا، فتنوں کے اس دور میں ہمیں ایمان پہ استقامت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں پتہ ہے، ہمیں پیارے حبیب نے بتایا ہے، پیارے مصطفیٰ نے بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسانوں کے دل اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے چاہتا ہے پھیرتا ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو ایمان پہ، اپنی اطاعت پہ، اپنی عبادت پہ، استقامت پہ رکھنا مولا، ہمارے دلوں کو کفر کی طرف نہ پھیر دینا، شرک کی طرف نہ پھیر دینا۔ اے اللہ ہمیں جب بھی موت دینا نیک موت دینا، حسن خاتمہ عطا فرمانا، سوء خاتمہ سے بچانا، زندہ رکھنا، لا الہ الا اللہ کی تحریک کا سپاہی بنا کر رکھنا۔ اے اللہ دنیا میں ہر کسی کی ناراضگی برداشت ہو سکتی ہے، اے اللہ ایسا ایمان دے دے جس سے تیری ناراضگی برداشت نہ ہو، اے اللہ ایسا خوف دے دے جو ہمارے اور گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے۔ اے اللہ ایمان پہ باقی رکھنا، موت دینا تو اس حال میں، اے ہمارے داتا، اے ہمارے مشکل کشا، اے ہمارے غریب نواز و بندہ پرور، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں۔ ادھر روح نکل رہی ہو، ادھر تیری جنت کی طرف وہ روح پرواز کر رہی ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة